السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. 2 سپتمبر 2018 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیے. مکان کے سالانہ کرایہ کا 2.5% ایجار پروگرام کی فیس. ایجار پروگرام میں اندراج کی فیس مقرر کی گئی ہے. مکان کے سالانہ کرایہ کا 2.5% ڈیلر جبکہ 125 ریال وزارت الاسکان کی فیس مقرر کی گئی. دوسرے مرحلے میں کرائے نامے کو ورک پرمٹ کی تجدید کے لیے وزارت محنت سے مربوط کیا جائے گا. سادہ گورنری میں الظاہر ڈائریکٹوریٹ آزاد کرا لیا گیا. 22 جنگجو ہلاک. یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں کے گڑھ سمجھے جانے والے علاقے سادہ کے شمال مغربی ڈائریکٹ الظاہریہ کو باغیوں سے مکمل طور پر آزاد کرا لیا گیا. الظاہریہ ڈائریکٹوریٹ میں یمنی فوج کی باغیوں کے خلاف وسیع فوجی کارروائی کے نتیجے میں حوثی باغیوں کو بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا اور کم از کم 22 جنگجو مارے گئے. میجر جنرل عبدالکریم صدعی کی زیر قیادت یمن کے العروبہ بریگیڈ کے ایک عسکری ذریعے کا کہنا تھا کہ الظاہریہ میں حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی میں فوج کو عرب اتحادی فوج کی فضائی معاونت بھی حاصل رہی. ذرائع کا کہنا تھا کہ سرکاری فوج نے تازہ آپریشن میں صحدہ میں الکحلہ، نگیل بن حارث، المجران، تیبان، الخلبہ اور گمامہ کے مقامات کو بھی باغیوں سے چھڑا لیا. ذرائع کے مطابق سرکاری فوج نے حجہ گورنری اور رازہ گورنریٹ میں بھی باغیوں کو پسپا کر دیا. ان دونوں مقامات پر بھی حوثی شدت پسندوں کو بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا. ولی عہد کی نادر تصاویر جاری. جدہ میں ٹویٹر پر ذاکرہ المادی الجمیل نامی اکاؤنٹ نے ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کی بچپن کی نادر تصاویر جاری کی ہیں. گزشتہ دنوں ولی عہد کے یوم پیدائش پر ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا پر شہریوں نے مبارکباد پیش کی اور خوشی کا اظہار کیا. اسلام آباد میں سعودی سفیر کا سفارت خانہ پاکستان کا دورہ. نو تعمیر شدہ کونسلر ہال کا معائنہ کیا. باہمی دلچسپی کے امور پر سفراء میں تبادلہ خیال. ریاض پاکستان میں متعین سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے سفارت خانہ پاکستان کا دورہ کیا. سفیر پاکستان خان حشام بن صدیق نے معزز مہمان کا استقبال کیا اور دورہ خیر سگالی پر ان کا شکریہ ادا کیا. دونوں سفراء نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں ممالک کے باہمی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کا عہد کیا. اس کے بعد دونوں سفراء نئے تعمیر شدہ کونسلر ہال تشریف لے گئے، جہاں المالکی کو سفارت خانے میں فراہم کی گئی خدمات اور سہولتوں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا. سعودی سفیر نے ان مہیا کی گئی خدمات کے معیار اور کونسلر ہال کے ماحول کی تعریف کی. وہاں موجود حاضرین اور خصوصاً پاکستانی تارکین وطن نے اپنے درمیان سعودی سفیر کی موجودگی پر از حد اظہار مسرت کیا. وہ نواف المالکی کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے سعودی شاہی خاندان اور عوام کے لیے اظہار تشکر کیا. تارکین وطن نے انہیں درپیش مسائل خصوصاً پاکستان میں سعودی سفارت خانے کی طرف سے عائد کی جانے والی بھاری فیملی ویزا فیس کے بارے میں نواف المالکی کو آگاہ کیا. دونوں سفراء نے سائلین کو غور سے سنا اور کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حل کے لیے فعال کردار ادا کرنے کا وعدہ کیا. سعودی سفیر نے مملکت سعودی عرب سے محبت کرنے اور اس کی تعمیری ترقی میں برسوں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستانی تارکین وطن کا شکریہ ادا کیا. سعودی سٹاک مارکیٹ میں تیزی. پرائس انڈیکس میں 81.09 پوائنٹس کا اضافہ. گزشتہ 2 ہفتوں میں خام تیل کی قیمت میں 6.9% کا اضافہ نوٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی سعودی سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی دیکھی گئی. تداول ال شیئر انڈیکس
178 پوائنٹس کے مدوجزر کے بعد 81.09 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 7,948.25 پوائنٹ پر بند ہوا۔ ایک وقت تو پرائس انڈیکس 8,045.15 پوائنٹس پر بھی پہنچ گیا۔ انفرادی کمپنیوں میں الوفا انشورنس کو فوقیت حاصل رہی، جس کی قیمت 20.21% اضافے کے بعد 11.80 ریال پر پہنچ گئی اور اس میں 6.5 ملین شیئرز کا کاروبار ہوا۔ بانی مملکت کی پہلی تصاویر جاری۔ جدہ میں ٹویٹر پر ذاکرہ المادی جمیل نامی اکاؤنٹ نے بانی مملکت شاہ عبدالعزیز ال سعود کی لی جانے والی پہلی تصویر جاری کی ہے، جو 1910 میں کویت کے دورے کے موقع پر لی گئی تھی۔ اکاؤنٹ کا کہنا ہے یہ تصویر برطانوی کیپٹن ولیم شیکسپیئر کے کیمرے سے لی گئی ہے۔ تصویر میں بانی مملکت کے ساتھ ان کے بھائی شہزادہ محمد بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ صاحبزادے ترکی اول پیچھے کھڑے ہیں۔ عرب عوام نے محمد بن سلمان کا یوم پیدائش منایا۔ عرب اور سعودی عوام نے 31 اگست جمعہ کو محمد بن سلمان کا یوم پیدائش اپنے انداز سے منایا۔ انہوں نے اس موقع پر ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کی پائیدار صحت اور سے ملک و ملت کی قیادت مطلوبہ شکل میں انجام دینے کی توفیق عطا کرنے کے لیے دعائیں دیں۔ انہوں نے کہا کہ مملکت کی نشاط نو کے قائد آپ کو یوم پیدائش مبارک ہو۔ انہوں نے تحریر کیا کہ باعث و فخر و ناز زندہ باد۔ انہوں نے یہ بھی لکھا جدید مملکت تبدیلی کے قائد اور ویژن کے شہسوار پائندہ باد۔ انہوں نے یہ بھی لکھا جدید مملکت تبدیلی اور ویژن کے شہسوار پائندہ باد۔ سعودی شائقین نے سوشل میڈیا پر محمد بن سلمان کی سالگرہ کو ٹرینڈ بنا دیا۔ چند گھنٹوں میں ہی 30,000 سے زیادہ افراد نے مبارکباد پیش کی۔ شاہی فوٹوگرافر بندر الجلعود نے ولی عہد کی مختلف تصاویر کا البم جاری کر کے تحریر کیا، میرے سردار زندہ باد۔ ایک شہری سعد العتیبی نے اظہار مسرت کرتے ہوئے اچھوتی زبان استعمال کی۔ تاریخی کارکردگی کے 33 برس، قیادت اور خوشحالی کے 33 برس، آرزوؤں کی تکمیل کے 33 برس، دانشوروں کو موقع فراہم کرنے کے 33 برس، نئی دنیا کے ویژن کے 33 برس۔ اللہ آپ کو بے شمار کارناموں کے لیے عمر طویل عطا فرمائے۔ 300 کلو گرام وزنی شخص کی التجا۔ جازان کا 40 سالہ سعودی شہری عقیل اواجی بچپن ہی سے موٹاپے کے عارضے میں مبتلا ہے۔ اب اس کا وزن 300 کلو گرام سے زیادہ ہو چکا ہے۔ آپریشن کے بغیر موٹاپے سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ 70,000 ریال لاگت آئے گی۔ وہ 10,000 ریال جمع کر چکا ہے۔ اواجی کی ایک ہی اپیل ہے کہ اہل خیر مجھے موٹاپے سے نجات دلوائیں۔ مکہ مکرمہ میں بارش۔ مکہ مکرمہ کے بیشتر محلوں میں جمعہ کو کہیں موسلا دھار اور کہیں متوسط درجے کی بارش ہوئی۔ اس سے پہلے گرد آلود ہوائیں بھی چلتی رہیں۔ الشرائع میں بوندا باندی ہوئی۔ حجاج مسجد الحرام میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی چھت سے گرنے والے پانی سے لطف اٹھاتے رہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ حجاج کرام حج کے بعد ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں امام حرم۔ مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر اسامہ خیاط نے حجاج کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ حج کے بعد ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں، جو کام بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ وہ ایمان افروز روحانی ماحول میں جمعہ کا فکر انگیز خطبہ دے رہے تھے۔ امام حرم نے کہا کہ حج کی نعمت عطا ہونے پر حجاج رب کا شکر بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر سجدہ ریز ہوں۔ اسلام کی نعمت عطا ہونے پر، مناسک حج کی توفیق بخشنے پر رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ امام حرم نے کہا کہ نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے اس پر شکر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے زائرین کو ذکر، شکر، خشوع و خضوع اور حج کی ادائیگی کے بعد دنیا و آخرت کی نعمتیں طلب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ امام حرم نے قرآن پاک کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ رب کا کہنا ہے کہ جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر خیر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت اور قوت کے ساتھ ذکر الہی کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نعمت عطا کر اور آخرت میں بھی ہمیں نعمتوں سے نواز۔ مناسک حج ادا کرنے والوں میں کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی سے نواز اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات دلا۔
امام حرم نے بتایا کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھی دی ہے اور وارننگ بھی دی ہے۔ وارننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی ایسی نعمتوں ہی کی درخواست کی جائے جو ان کے لیے ضروری اور بہتر ہوں، اور ایسی دعاؤں سے گریز کیا جائے جو ان کے لیے مناسب نہ ہوں۔ جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی اچھائیوں اور عذاب دوزخ سے نجات کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ امام حرم نے کہا کہ حج کی نعمت عطا ہونے کے بعد حاجی کس طرح زندگی گزارے، آیا وہ حج سے پہلے کی طرح غیر ذمہ دارانہ زندگی کی طرف واپس چلا جائے، اللہ کی توحید کی پرواہ نہ کرے اور مختلف قسم کے مشرکانہ رسم و رواج کو دوبارہ اپنا لے، زمانہ جاہلیت کی گمراہ کن رسموں اور طور طریقوں کو ایک بار پھر سینے سے لگا لے اور گناہوں اور برائیوں سے پھر اپنی زندگی کو آلودہ کر لے۔ حج کے دوران خالص توحید کا نعرہ جس احساس، ادراک اور شعور کے ساتھ بلند کیا تھا اس کو مد نظر رکھے، شرک سے برات کے عزم پر قائم رہے اور گناہوں سے دور رہے۔ ایسا ہوگا تب ہی وہ صحیح معنوں میں حاجی ہوگا اور اس کا حج قبول ہوگا۔ سعودی عرب نے حج کا عمل آسان اور آرام دہ بنا دیا۔ فواد خان۔ پاکستان کے معروف اداکار فواد خان نے واضح کیا کہ سعودی عرب نے حج کا عمل آسان اور آرام دہ بنا دیا۔ 36 سالہ پاکستانی اداکار و گلوکار اس سال فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ کر پاکستانی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے حج کے دوران غیر معمولی اجتماع کو کنٹرول کرنے اور رش کے قافلوں کو رواں دواں رکھنے میں سعودی عرب کی مثالی کارکردگی پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ جی تو دوستو، یہ تھا 2 ستمبر 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ اگر چینل کی بہتری کے لیے آپ کے پاس کوئی رائے ہو تو وہ بھی کمنٹ میں ضرور دیجئے تاکہ آپ کی رائے پر عمل کر کے چینل کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔